نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوائے شافی فصل نمبر 11، حسن ظن اور عمل صالح۔ حسن ظن وہی صحیح اور حق ہے جو بندے کو عمل صالح کے لیے پریپیئر کرے، یعنی ایسی تھنکنگ ہی اچھا گمان کنسیڈر ہوگی جو بندے کو نیک اعمال کے قابل بنائے۔ اگر ہماری تھنکنگ اور گمان ہمیں بد عملی اور گناہوں میں مشغول و مطمئن رکھتی ہے تو وہ حسن ظن نہیں، فریب و دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن رجا اور امید ہی کا نام ہے، یعنی کہ ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز، اور ایسی ہوپ صحیح اور حق ہے جو انسان کو اطاعت الہی کی طرف لے جائے اور نافرمانی اور گناہ سے باز رکھے۔ وہ ایکسپیکٹیشن یا ہوپ صحیح نہیں جو انسان کو بد عملی پر ابھارے، بلکہ ایسی ہوپ سراسر فریب یعنی فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو یہ گمان دھوکہ ہے۔ تو غلط کام کر کے اچھی ہوپ رکھنا کہ سب اچھا ہو جائے گا، یہ خود کو مغالطے میں رکھنا ہے۔ دنیا کے لیے کچھ چاہیے ہو تو محنت کرنے کو کہا جاتا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ ڈگریز کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں، کتنی فیسیں دیتے ہیں، کتنی کتابیں کھنگال دیتے ہیں، لیکن دین، آخرت، عبادت کے معاملات کچھ کرنا نہیں چاہتے کہ اچھے خیالات جنت میں لے جائیں گے۔ یہ وشفل تھنکنگ ہے۔ کس دھوکے میں مبتلا ہے ہم؟ فار ایگزامپل، ایک شخص لینڈ لارڈ ہو، زمیندار ہو، اور اسے اپنے کھیتوں سے پیداوار کی اچھی امید ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پروفٹ کماؤں اس سے۔ پھر اگر وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، زمین کی خدمت نہیں کرتا، پانی نہیں دیتا، تو ایسے شخص کو لوگ پاگل اور احمق ہی کہیں گے۔ تو یہ حسن ظن اور امید نہیں بلکہ اسٹوپیڈیٹی ہے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہو، سوچ بھی پازیٹیو ہو، لیکن خود کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے گا، جبھی تو پیداوار آئے گی نا۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے نہیں اور چاہے کہ اپنے کلاس فیلوز سے آگے نکل جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ ساتھ ہونے سے بھی بات نہیں بنتی۔ اگر آپ کے ساتھ والا محنت کر رہا ہے اور آپ بیٹھ کر صرف میمز کو شیئر کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، لوگوں میں خوشیاں پھیلا رہے ہیں اس طرح سے، تو اس سے جو رزلٹ محنت کرنے والے کا ہوگا وہ آپ کا تو ہونے سے رہا۔ اسی طرح جو شخص بغیر اوبیڈینس یعنی اطاعت اور عبادت کے بغیر ہی نیک اعمال بھی نہ کرے اور حرام چیزوں سے بھی نہ بچے، تو کس طرح سے اسے فوز و فلاح اور درجات کی بلندی یعنی ہائی رینکس اور کامیابی نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں کرتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے؟ تو وہ احمق کو پاگل ہی سمجھا جائے گا، یعنی نہ نماز پڑھے، نہ صدقہ خیرات کرے، نہ کسی کی مدد کرے، بلکہ ہر طرح کے حرام کام کرے اور جنت الفردوس کی تمنا ہو۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بلی کے خواب میں چیچڑے ہے نا یہ۔ تو اصل میں حسن ظن اور اچھی امید ان کو فائدہ دے گی جو کچھ عمل بھی کریں، رب کی فرما برداری کریں اور خود کو گناہوں سے بچائیں، اور اس کے بعد حسن ظن رکھیں کہ اللہ ان کی عبادت کی کمی کوتاہی کو معاف فرما کر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 218 میں آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایمان لانا ہے اللہ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، آخرت کے حساب کتاب، سزا و جزا، تقدیر پر، اور پھر ہجرت کرنی ہے۔ آمنو والذین ہاجروا۔ ہجرت صرف گھر اور ملک یا جگہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ چھوڑ دینا، اور بہترین کام کیا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ایسا شخص اندھیروں سے روشنی کی طرف ہجرت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تقوی سے پرہیزگار کو ہدایت اور نور نصیب ہوتا ہے گا۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے
جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو لوگ بچ بچ کر سنبھل کے زندگی گزارتے ہیں رب کی نافرمانی سے، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو کسی گناہ کو چھوڑنے سے ہجرت کا بھی اجر ملے گا، اور نفس کے ساتھ جہاد بھی کرنا پڑے گا تو جہاد کا بھی اجر ملے گا، اور واقعی میں مشکل کام ہے۔ لیکن جس کو اپنے رب کا قرب چاہیے ہو تو قربانی تو کرنی پڑتی ہے۔ تو سوچئے، میں رب کے قریب ہونے کے لیے کون سی خواہش قربان کروں گی؟ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے اور ایٹ لیسٹ کوئی ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں، آسان تو نہیں ہوگا، لیکن قربانی ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں دل میں بس جاتی ہیں، ان سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، فیلنگز بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور نفس کی خواہش کے ہاتھوں انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چھوڑیں گے تو بے قراری تو ہوگی، لیکن جب بندہ کسی بھی ایسی خواہش پر رب کے لیے صبر کرتے ہوئے خود کو قربان کرتا ہے تو حقیقت میں وہ رب کا قرب پاتا ہے۔ تو آپ نے کریج دکھانی ہے کہ میں کر سکتی ہوں اور میں ضرور کروں گی۔ سوچئے، کوئی بھی گناہ، خواہ وہ میوزک ہو جو کان کے ذریعے جا رہا ہے، یا کوئی آنکھ کا گناہ ہے گا جس سے انسان دیکھ کر گناہ گار ہو رہا ہے، یا کسی ایسے بندے سے بات چیت جو نامحرم ہے، یا غیبت ہے، یا جھوٹ، کچھ بھی ایکس وائی زی، اپنے نفس کے خلاف کھڑی ہو جائیں کہ میں نے تو یہ چھوڑنا ہی ہے۔ اگر آپ نے ٹھان لی ایک دفعہ تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ نے خود ہی ہار مان لی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بندے کو اس کا نفس ہی ہراتا ہے۔ تو کانفیڈنٹ ہو کر کھڑی ہو کے کہ میں نے اس کو اللہ کی خاطر اپنی لائف سے نکالنا ہے، اور دعا بھی کریں، یا رب میرے دل و دماغ سے اس کو ریموو کر دے اور مجھے اس سے بہتر کوئی نعمت عطا فرما۔ جی ہاں، اس وقت آپ رب کی خاطر جہاد و ہجرت کر رہی ہیں تو بھلائیاں مانگیں اپنے لیے، اور پر امید ہو کر کہ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ تکلیف تو ہوگی، لیکن شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا۔ وہ دل میں وسوسے ڈالے گا کہ کسی کو کیا پتہ تمہاری فیلنگز کا، تم کتنی تکلیف میں ہو، چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے، قربانی ضائع نہیں جاتی۔ جس وقت صحرا میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا حضرت حاجرہ سلام علیہ تنہا بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی تھیں، کسی کو پتہ نہیں تھا، ایون کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہ پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عورت کی قربانی کو ایسا سیو کیا کہ جو بھی اس زمین میں پہنچے گا، مکہ میں داخل ہو، تو اس کو عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ سعی نہ کر لے۔ آپ کو معلوم ہے سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ تو ہم نے بھی دوڑنا ہے رب کی رضا کی طرف، گناہوں سے، شیطانی کاموں سے دوڑ کر اللہ کو پانے کے لیے دوڑنا ہے۔ اس ہجرت میں جتنی آپ کو تکلیف ہوگی، اس قدر اجر اور انعام سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ آپ کو یقین و امید کے ساتھ رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ حسن ظن اور امید ممکن ہے جب بندہ ان اسباب کو عمل میں لائے، یعنی پہلے کچھ کام کرے۔ جیسے فارمر پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر کیئر کرتا ہے، تو امید ہے کہ کچھ نکلے گا۔ تو امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کو بیکار نہیں کرے گا۔ تو اسٹرگل کرنی ہے، مینس اختیار کرنے ہیں، پلان کرنا ہے نیکیوں کا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل فرمائے گا ہمیں، جس میں ایک کوڑا رکھنا کی جگہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جنت میں 1 اسکوائر میٹر جو ہے گا وہ ہماری ارتھ اور اس کی تمام نعمتوں سے بہت افضل ہے۔ تو اس دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کے لیے ہم کتنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، دنیا کی ایجوکیشن کے لیے، ایگزامس کے لیے کتنا جاگتے ہیں، تو جنت الفردوس کے لیے ہم نے ابھی کیا ہی کیا ہے۔ تو جس طرح دنیا کی کوشش سے ملتی ہے دنیا، تو آخرت بھی تو کوشش سے ملے گی۔ اگر میٹرک کرنا ہے تو اس کے جتنی محنت کرنی ہوگی، اور اگر پی ایچ ڈی کرنا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جنت وہ خیر و ابقا، وہ تو بہت بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نہ نماز بھی وقت پہ نہ پڑھیں، نہ دل ہمارا عبادت میں فوکس ہو، نہ زکوٰۃ دیں، نہ سچ بولیں، نہ جھوٹ چھوڑیں، اور امید اچھی ایسی ہے کہ بس پار ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس سے لوگوں کو ان کے وہ اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ تو کانشیس ہو کر لائف گزارنی ہے، رب کے لیے قربانی کرنی ہے، نماز میں بھی فوکس ہونا ہے گا، دعا میں بھی تڑپ لانی ہے گی، توبہ کرنی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور امید رکھنی ہے کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آپ کو چنا ہے، توبہ کی توفیق دی ہے، آپ کے دل کو وہ ہدایت میں مزید آگے بڑھائے گا، لیکن آپ نے خود بھی اس دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں حرام چیزیں میوزک کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے یا ایسی نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے دل کو آلودہ نہ کریں۔
بلکہ اس کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں نیکی کے. خود بھی اپنے وقت و زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے اور اپنے خاص بندوں عباد الرحمن میں شامل فرمائے. آمین.